روزہ ڈال ہے آدمی کے لیے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈال ہونے کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر جیسے کہ پرانے زمانے میں لڑائیاں تلواروں سے ہوتی تھی، پھر ان کے ہاتھ میں ایک لوہے کا پلیٹ جیسا جسے وہ ڈال کے طور پر استعمال کرتے تھے اپنے دشمن کے خلاف، تاکہ دشمن سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اسی طرح روزہ ڈال ہے اپنے بڑے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ روزہ انسان کو اللہ رب العزت کے عذاب سے بچاتا ہے، اللہ رب العزت کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے۔ روزہ انسان کی حفاظت کرتا ہے جہنم سے۔ دوستو، روزہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ روزہ کن چیزوں سے پھٹ جاتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ کن چیزوں سے پھٹ جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ اور غیبت سے۔ دوستو، اب ہم دیکھیں ہمارا حال کیا ہے۔ جھوٹ کے بغیر تو ہمارا دن کٹتا ہی نہیں، جھوٹ کے بغیر تو ہم بات کرتے ہی نہیں۔ ہم تو یہاں تک بولتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ جھوٹ کے بغیر ہمارا کاروبار چلتا ہی نہیں، جیسے کہ جھوٹ سے ہی ہمارا کاروبار چلتا ہے۔ دوستو، یہ جھوٹ بہت بڑی بیماری ہے۔ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت ہمیں اس بیماری سے بچائے۔ اور غیبت کے بغیر تو ہمیں چین آتا ہی نہیں، جب تک نہ ہم یہاں وہاں کی بات کریں گے، اس کی بات نہ کریں گے۔ دوستو، یہ بہت بڑا گناہ ہے کسی کی غیبت کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان گناہوں سے بچائے، ورنہ ہمارا حال بہت برا ہو سکتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ ہی جاتا ہے، جیسے کھانے پینے کی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ جمہور کے نزدیک روزہ ٹوٹتا نہیں، بلکہ روزے کے برکات جاتے رہنے سے تو کسی کو بھی انکار نہیں۔ اب ہم خود ہی سوچے، اگر ہم دن بھر بھوکا رہتے ہیں تو ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر ہم دن بھر بھوکے رہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کسی کی بات کرنی، ضروری نہیں ہے جھوٹ بولنا۔ اس کائنات کو چلانے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ہے، اسی پہ چھوڑنا ہے، وہی چلائیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم سچ بولیں گے، سچ میں برکت ہے، اللہ رب العزت ہمیں تھوڑے میں ہی برکت کریں گے۔ اور ضروری نہیں ہے کسی بھائی کی غیبت کرنا۔ اگر انسان اپنے اوپر نظر ڈالے گا تو اس انسان کو دوسرے میں عیب نظر ہی نہیں آئیں گے۔ لہذا اللہ رب العزت ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ اس بابرکت مہینے میں، یہ بہت بڑا بابرکت مہینہ ہے، اللہ رب العزت سے مانگے کہ ہماری حفاظت کرے ان بہت بڑے گناہوں سے اس بابرکت مہینے میں، اور اگلے 11 مہینوں میں بھی ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم۔